بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، قرآن مجید کی آیت جیسا کہ پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور حرمت والے 4 مہینے یہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ 3 مہینے جڑے ہوئے ہیں اور 1 مہینہ علیحدہ ہے۔ اس میں بات کرتے ہیں ذوالحجہ کے بارے میں۔ ذوالحجہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 12واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ، اس کا جو پہلا عشرہ ہے خاص طور پر، وہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اس میں حج بھی ہے اور اسی طرح قربانی کا عمل بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ جمہور کی تفسیر کے مطابق 10 راتوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کی پہلی جو 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے وہ مراد ہے۔ اور اس میں بھی خاص طور پر اس کی بڑی فضیلت ہے کہ رات کو قیام کرنا چاہیے اور دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہو سکے تو 9 روزے پورے رکھے بندہ، لیکن اگر استطاعت نہیں ہے، آج کل گرمی بھی ہے، تو پھر کم از کم 9ویں ذوالحجہ کا روزہ نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1 ہفتہ رہ گیا، 1 ہفتے کے بعد بس یہ آ جائے گا۔ 9ویں ذوالحجہ کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ 9ویں ذوالحجہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کا اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ بڑا عظیم شان عمل ہے۔ اس لیے جس طرح ہم دنیا کے لیے کتنے باغ دوڑ کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، جبکہ رہنا یہاں پر عارضی ہے، فانی ہے۔ یہاں کی محنت بھی فانی ہے، یہاں کا رہنا بھی فانی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام، شریعت ہمیں جو عطا فرمایا ہے، وہ ایک تو اس دین اسلام کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، برکت سے، خصوصیت سے، اس میں ہمیں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں اعمال کی صورت میں کہ وہ پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث میں سنا کہ روزہ 9ویں ذوالحجہ کا، یوم عرفہ کا، وہ تو آپ نے 1 دن رکھنا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے، 17-18 گھنٹے کی بھوک پیاس ختم کرنی ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کتنا بتایا گیا ہے، غور کیجئے۔ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس دین اسلام کی امت محمدیہ کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے جو اعمال دیے گئے ہیں وہ اعمال مختصر ہیں، عمل کے اعتبار سے وہ مختصر ہیں، لیکن اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو 9 روزے پورے رکھیے، اور اگر نہ ہو سکے تو 9ویں ذوالحجہ کا کم از کم رکھنا چاہیے، اور 10 راتیں جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ جاگنے کی تھوڑا بہت کوشش کیجیے۔ اگر نہ ہو سکے تو پھر کچھ، ویسے تو بہتر ہے ساری رات جاگی ہیں، لیکن یہ کہ آرام بھی کرنا ہوتا ہے، دن کو کام کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، تو اس لیے کچھ رات کو عبادت کرنی چاہیے، پھر بے شک بندہ آرام کرے۔ بالکل محروم ہونے، بہت زیادہ بھی کرنا اچھا نہیں ہے کہ بندہ تھک جائے گا، اور بالکل چھوڑنا بھی اچھا نہیں ہے کہ اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہو سکتا ہے وہ ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا پتہ زندگی میں پھر عشرہ ذوالحجہ ہمیں مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔